السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل کے ایک جلسہ مریم نواز صاحبہ کا تھا، وہ جلسہ پی ایم ایل این تو خیر کہتی ہے کہ وہ جلسہ کامیاب رہا، بلکہ وہ جلسہ نہیں تھا، ایک کنونشن تھا، لیکن کنونشن تھا اور یہ جلسہ تھا۔ دونوں صورتوں میں جو اطلاعات ہیں، جو ٹی وی اطلاعات بھی ہیں، جو مختلف لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ جلسہ ایک لحاظ سے ناکام رہا۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ناکام رہنا بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ اس وقت جب پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی تھیں اور اکیلے تھیں موجود، اس وقت جو ہے وہ ان کے جلسے نہ صرف پنجاب میں بلکہ گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، بلوچستان کہہ رہا ہوں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پنجاب میں بہت کامیاب رہے۔ حالانکہ اس وقت ان کے والد میاں نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے، حالانکہ اس وقت بھی ان کو تنظیمی اختلاف کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ جب وہ منسلک تھیں اس وقت ان کے جلسے بڑے کامیاب رہے۔ ایون آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ان کے جلسے تاریخی رہے، اور یہ ایک تاثر ابھر کے آ رہا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے کافی حد تک میاں نواز شریف صاحب کو سیاسی اور عوامی مقبولیت میں ریپلیس کر دیا ہے۔ اور لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ سوال بڑا ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ جبکہ الیکشن کا زمانہ ہے اور اس وقت جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ویسے ہی ووٹرز کو، سپورٹرز کو، ورکرز کو موبلائز کیا جاتا ہے، حلقوں میں تنظیمی لوگ پہلے ہی موبلائز کر کے رکھتے ہیں، اور جو امیدوار ہوتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ لینا ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پارٹی کی قیادت کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن کل کے جلسے میں ان کی ناکامی کی جو وجوہات ہیں، وہ چند وجوہات ہیں، وہ سامنے ہم لے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جی کل کا جلسہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پوری طریقے سے پاکستان آ چکے ہیں، ان کے بلکہ آدھے سے زیادہ کیسز ان کو ریلیف مل چکا ہے، اور کافی تیزی سے عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے، ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، سیاسی طور پر وہ پوری طرح ایکٹیو ہیں، ٹکٹ اور دوسرے لیڈرز اور دوسری پارٹیز اور الیکٹیبل سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب ایکٹیویٹیز میاں نواز شریف صاحب کی جاری ہے۔ اس صورتحال میں یہ جلسہ ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ وجوہات یہ ہے کہ الیکشنز کا زمانہ ہے، اس میں کینڈیڈیٹ تنظیم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ورکر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا وجوہات ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو آمد ہوئی ہے، اس کے بعد ایک بڑا جلسہ انہوں نے کیا ہے، اس بڑے جلسے کے اوپر ان کے مخالفین جو تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اور حکومتی ادارے کے ذریعے سپورٹ سے کیا گیا، لیکن پھر بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پائے جتنی کہ آمد بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں تھی، کہ بے نظیر جب جلا وطنی سے آئی تھیں اور میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی سے آئے تھے، ان دونوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ ایون میاں نواز شریف کا وہ جلسہ کافی بڑا تھا، جو 4 سال بعد وہ واپس آئے ہیں پاکستان، تو اس میں جو عمران خان کا جلسہ ہوا، جو دوسری سیاسی جماعتوں کا جلسہ ہوا، اس سے نو ڈاؤٹ بڑے جلسے تھے، لیکن اتنے دنوں بعد اگر کوئی پاکستان آ رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جس کا طوطی بولتا تھا پنجاب میں، میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سیاست کر رہے تھے، تو امید کی جا رہی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور وہ جلسے میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی 70,000 80,000 باہر ملا کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے لوگ قریب تھے۔ اور جب بے نظیر صاحبہ آئی تھیں جلا وطنی کے بعد، تو اس وقت تقریباً پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو فگر دے رہا ہے وہ 30 لاکھ کا دے رہا تھا۔ تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے بعد
یہ ایک بڑا جلسہ آمد پہ ایک بڑا جلسہ تھا، اور اس جلسے کے ساتھ یہ امید کی جا رہی تھی کہ جی بڑی موبلائزیشن ہوگی پی ایم ایل این کی، ورکر کی، تنظیم کی، اور ایون عوامی رد عمل بھی آئے گا، جس کے بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے لیے ایک بڑا راستہ، یہ بڑا سپورٹ عوامی بنا سکیں گے۔ لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آیا کہ جو امید کی جا رہی تھی میاں نواز شریف سے کہ وہ پاکستان آ گئے ہیں اور مکمل طور پر اب سیاسی معاملات میں گھس چکے ہیں، اور مکمل طور پر وہ اس وقت سیاسی ڈسکشن میں ہیں، سیاسی ماحول میں ہیں، سیاسی عمل میں ہیں، اور اس کے باوجود وہ پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب میں جہاں ان کی بڑی مقبولیت تھی، وہ مقبولیت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو ماضی میں رہی ہے، اور عوامی لیول پر جو ہے ان کو اتنی ہائی پروفائل سپورٹ نہیں مل پا رہی ہے۔ دوسری یہ تھا کہ یہ وجہ بھی ہے، ایک وجہ یہ ہے اس جلسے کی ناکامی کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے ہیں تو یہاں پر ان کے مخالفین نے جو ان پر سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگایا ہے، بہت لمبی باتیں کی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگایا ہے میاں نواز شریف صاحب ان سلیکٹڈ ہونے کی الزامات کو زائل کرنے میں عوام میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تیسری جو بہت اہم وجہ ہے جس کی بنیاد پر پی ایم ایل این کو یا مریم نواز جیسی لیڈر کو مشکلات پیش آ رہی ہیں جلسوں میں، اور لوگ آ بھی رہے ہیں تو نہیں سن رہے ان کو، یا چلے جا رہے ہیں، ایک مذاق سا بن گیا ہے، یا آ نہیں رہے ہیں حالانکہ کنونشن تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی 16 مہینے کی جو شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے اہم ترین لیڈرز کی کابینہ تھی، جو ایک اتحادی حکومت تھی نو ڈاؤٹ، اور 85 کی کابینہ تھی، لیکن اس کی زیادہ تر ذمہ داری شہباز شریف پہ اور ان کی کابینہ پہ آتی ہے، اور یہ الزام ان کے اپنے لیڈر بھی لگا رہے ہیں کہ جی اس وقت جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو اس وقت غربت ہے، اس کا ذمہ دار احسن اقبال ہیں، یا اس کی ذمہ دار آصف زرداری بھی شہباز شریف پہ لگا رہے ہیں، تو بلاول بھٹو بھی لگا رہے ہیں، تو دوسری تجزیہ نگار بھی لگا رہے ہیں، تو نو ڈاؤٹ 16 مہینے میں 85 کی کابینہ اور 11 سیاسی جماعتوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، ماں سوائے ایک آدھ منسٹرز کے۔ شہباز شریف نے ضرور کوشش کی ہے، میں پھر کہتا ہوں، لیکن کیونکہ وزیر اعظم وہ تھے تو 16 مہینوں میں جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت وہ بڑھی، اور ظاہر ہے عوام ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ تو وزیر اعظم کو دیکھتی ہے، تو اس لیے اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے وہ پنجاب میں عوام میں پی ایم ایل این کی مقبولیت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد ایک تنظیمی اختلاف ہے، اور وہ تنظیمی اختلاف نظر آتا ہے جب جلسے ہوتے ہیں تو ایک گروپ جس کو پذیرائی نہیں ملتی ہے وہ اپنے لوگوں کو موبلائز نہیں کرتا ہے، دوسرا گروپ جس کو پذیرائی ملتی ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو اس وقت تنظیمی طور پر پی ایم ایل این شدید اختلاف کا شکار ہے، اور وہ ہم تک بھی بات پہنچتی ہے، ہم نے بھی بات، لیکن ہم کوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو تنظیمی اختلاف بھی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختلاف اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ جو تنظیم کے لوگ تھے وہ اس بات پر بڑے ناراض ہیں کہ آپ الیکٹیبلز کو لا رہے ہیں، آپ الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ ان کو لا کے ان کو سیٹ ٹکٹ دے رہے ہیں، جبکہ ساری ذمہ داری ان کی میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ان کارکن، ورکروں، لیڈرز نے انٹیکٹ رہ کر پی ایم ایل این سے اپنا تعلق جوڑ کر وقت گزارا ہے، جب پی ایم ایل این پہ برا وقت تھا 3 سال 7 ماہ عمران خان کے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے ٹکٹ پہ، نہ کہ الیکٹیبلز کا، تو یہ ایک بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے پی ایم ایل این میں۔ دوسرا جو پی ایم ایل این سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ، کاف اور پاکستان استحکام پارٹی سے کرنے جا رہی ہے، اور ان کے لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے، لاہور سے سننے میں آ رہا ہے کہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اس سے بھی بددل ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز اور آپ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو کارکن ہیں کہ یہ کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ایم ایل این کو الیکشن اپنی بنیاد پہ لڑنا چاہیے، پی ایم ایل این پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت رہ چکی ہے، تو اس سے تنظیمی اختلاف ہے۔ پھر شہباز شریف ہیں
یا مریم نواز ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, اس کے ساتھ KPK کے کچھ سینئر لوگ ہیں, کچھ اور دوسرے سینئر لوگ ہیں جو ایک شدید اختلاف رکھتے ہیں, ایون کہ پنجاب کے بھی کچھ سینئر لیڈر ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں. تو یہ اختلاف جو تنظیم ہے اور یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر PMLN میاں نواز شریف صاحب ان سوچ رہے تھے کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا, وہ نہیں کر پائے, اور PMLN جو ہے وہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے, اور ایک بہت بڑی موبلائزیشن کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.